قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے انداز اور اس کے حالات بدل گئے، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا۔ قارون فصلوں کو سستے دام میں خریدتا اور مہنگے میں بیچتا تھا، تولنے میں دھوکہ دھڑی کرتا اور بے انصافی سے کام کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں اتنا خرچ کرتا تھا، بہت عمدہ محل بنایا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے اس کو مزین کیا، اس کو خوبصورت بنایا، یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات پہناتا تھا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم لالچ اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ بنی اسرائیل کو بہکانے لگا اور کہنے لگا، حضرت موسیٰ اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے تو قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے راضی کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور آپ سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے الگ ہو جائے۔ پھر 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قوم سے الگ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی محبت نہ دکھائی اس سے، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھسایا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ پھر قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ اس طرح اس قارون خبیث انسان کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا اور اس کی ساری دولت کا خاتمہ ہو گیا۔